كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی جادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کاملہ رہنما حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام ذوی الاحتشام بزرگوں دوستوں اور محترم بھائیوں اور جو گھروں میں سن رہی ہیں بہنوں، آج کا جمعہ مبارک انشاءاللہ تعالی فضیلت حج سے متعلق ہے. Today we are going to discuss about the status and the fadilat of Hajj. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to see them beautiful places again and again in our lives. آپ اس طرح جانتے ہیں کہ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک بنیادی رکن اور اہم رکن ہے. اللہ تعالیٰ نے حج ایک ایسی سنت مسلمانوں کے لیے بنا دی کہ قیامت تک کے لیے جتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے، اگر وہ صاحب استطاعت ہیں، جو شرائط ہیں وہ ان میں پائی جاتی ہیں، وہ حج کے ایکسپنسز اٹھا سکتے ہیں، تو انہیں ضرور حج پر جانا چاہیے. اس دفعہ کورونا وائرس نے کافی کام خراب کیا اور اس طرح وہ جو رونقیں تھیں حج کی وہ تو نہ ہوں گی، مگر ان گھروں کی رونقیں ضرور نظر آئیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل فرمائے اور کاش ہم بار بار وہ خوبصورت جگہ دیکھیں، بار بار بیت اللہ شریف کا طواف کریں، بار بار حضور علیہ السلام کے پاس حاضری دیں. اب کیونکہ وقت صرف 10 منٹ ہے تو میں جلدی سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اجازت چاہوں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد میں اس حدیث شریف کو نقل کیا گیا ہے، حضور نے فرمایا کہ حج کرنے میں، فریضہ حج کرنے میں جلدی کرو. If you are eligible to do Hajj, try your best to do as early as possible. اگر آپ پر حج فرض ہے تو جلدی جلدی حج کریں، اس کو تاخیر نہ کریں، ڈیلے نہ کریں. پھر حضور نے فرمایا کہ کسی کو کیا پتا کہ کل اس کو کیا عذر پیش آ جائے. آپ صاحب استطاعت تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا تھا، and you were eligible to do Hajj. You have all expenses and expenditures of Hajj, but you didn't go there. تو آپ گناہگار ہو گئے، تو آپ کو چاہیے کہ اگر اللہ نے عطا فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اس کے اندر ڈیلے مت کرو، اگر اللہ نے عطا فرمایا ہے جلدی حج پر جاؤ اور حج کرو. پھر سنن دارمی میں ایک بڑی خوبصورت حضور علیہ السلام کی حدیث شریف کو نقل کیا گیا ہے. حضور نے فرمایا اگر کسی کو کوئی ایسی ضرورت نہ تھی، کسی کا بادشاہ ظالم نہ تھا، اس نے کوئی ایسا آرڈر کیا تھا کہ تم حج پر نہیں جا سکتے، اگر ایسا معاملہ نہیں تھا، اس کو کوئی مرض نہیں تھی، وہ بیمار نہیں تھا، اور کسی ایسی وجہ نہیں کہ جو ویلڈ ریزن تھی، اس وجہ سے
اس کو حج نہیں روک رہی تھی مگر وہ حج پر نہ گیا، تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ بغیر حج کیے مر گیا تو حضور نے فرمایا چاہے وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ تو اگر اللہ نے عطا فرمایا ہے تو حج پر جایا جائے۔ آج ہم بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں in our surroundings there are a lot of people, mashallah, they are so much wealthy, they have so much money today, but they don't get tawfiq to see the house of Allah subhanahu wa ta'ala. They don't go in the darbar of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam because Allah subhanahu wa ta'ala is not giving them tawfiq. تو حضور کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس مال ہو، try your best to do as early as possible to see the house of Allah subhanahu wa ta'ala and to see the darbar of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اب دیکھیں حضور کی حدیث کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس مال تھا اور کوئی ایسی ویلڈ ریزن نہیں تھی کہ وہ حج پر نہ جا سکتا، اس کے باوجود وہ نہ گیا، اس نے سستی کی، غافل ہو گیا، حضور نے فرمایا وہ یہودی مر جائے، عیسائی مر جائے، رب کو اس کی پرواہ نہیں۔ یہ بڑی سخت حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنا ریوارڈ ہے۔ اب 4 منٹ رہ گئے ہیں تو کوشش کرتا ہوں کہ 2-3 حدیث مزید عرض کر دوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک جو گناہ ہیں ان کے کفارہ ہے۔ آپ نے 2010 میں عمرہ کیا، اللہ نے توفیق دی، آپ 2014 میں پھر گئے، تو حضور کی حدیث بتاتی ہے کہ اس دوران آپ نے جتنے گناہ کیے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے، وہ اس کا کفارہ ہو گیا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو توفیق نہیں دیتا کہ وہ گناہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور فرمایا یہ تو عمرے کا ثواب ہے، اور حج کا ریوارڈ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دیتا ہے۔ If you are doing Hajj, what is the reward of that? Allah subhanahu wa ta'ala will forgive your previous sins. تم بخشے گئے، تم جنت میں جاؤ گے۔ جنہوں نے حج کیا ہے کاش وہ پھر حج پہ چلے جائیں، اور جنہوں نے حج نہیں کیا اللہ ان کو جلدی بلا لے، اللہ تعالیٰ ان کو جلدی بلا لے۔ اور پھر حضور نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حج اور عمرہ اکٹھا کیا کرو۔ آپ کو پتہ نا حج کی ایک قسم ہے، تو فرمایا کہ حج اور عمرہ اکٹھا کیا کرو۔ فرمایا کہ جو حج اور عمرہ اکٹھا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی غربت ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تونگر کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ بڑی خاص جگہ ہیں، وہ بڑی خاص جگہ ہیں۔ جو عمرے پر گئے ہیں ذرا سوچے تو صحیح، جب طواف کرتے ہیں کیا حالت ہوتی ہے۔ بڑے بڑے میں نے اسٹرانگ بندے دیکھے ہیں وہاں پر، مگر جب بیت اللہ شریف پر نظر پڑتی ہے وہ نرم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی انوارات و تجلیات کی بارش ہوتی رہتی ہے، اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ سینٹر آف دا ارتھ ہے یہ بیت اللہ شریف، یہ اس یونیورس جو کائنات ہے اس کے درمیان میں ہے، اور پھر اس کے عین اوپر آپ اگلے جمعے پر انشاءاللہ سنیں گے بیت اللہ شریف کی فضیلت اور مدینہ شریف کی، میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر اس کے عین اوپر آسمان پر، چوتھے آسمان پر ایک مقام ہے کہ جو فرشتوں کا بیت اللہ ہے، جو فرشتوں کی طواف کی جگہ ہے، جو فرشتوں کی طواف کی جگہ ہے، جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں، اور یہاں پر ہر وقت فرشتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اور میں حدیث میرے ذہن میں آ گئی، حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ جب وہ مطاف میں جاتا ہے اس مقام پر جاتا ہے جہاں پر بیت اللہ شریف ہے، وہ مکان ہے، وہ جگہ ہے، فرمایا وہ کچھ بھی نہ کرے، وہ کچھ بھی نہ پڑھے، وہ کچھ بھی نہ کرے، صرف بیت اللہ شریف کو دیکھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو 20 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اتنا ثواب ہے، اتنا ریوارڈ ہے، اتنا اجر ہے، مگر بعض لوگ ایسے ہیں وہ ادھر لگے رہتے ہیں، اپنا گھر بنانا ہے۔ We want really big kothi in Pakistan, really good house. We need to have really good car, mashallah. And similarly, we want to put some money in account. There should be 20,000-30,000 pounds. Kuch ho sakta hai bande naal. What about your iman? If you have such money, why you not going to see the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's house? Why you not going to see the house of Allah subhanahu wa ta'ala? If you are wealthy, if you have this money, why you not going to see the dome of Rasulullah? The qabr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی، the person who will see my grave I will intercede him at the day of judgment. I will do his سفارش، I will do his intercession at the day of judgment. میں اس کی سفارش کروں گا، اس کی بخشش کروا دوں گا۔ تو اللہ نے اگر دیا تو جاؤ،
اللہ کا گھر دیکھیں اور حضور علیہ السلام کے پاس جائیں، اور قسم خدا کی حضور دیکھتے ہیں جو آتا ہے، حضور دیکھتے ہیں جو وہاں پر آتا ہے۔ اب میں کسی اور طرف چلا جاؤں گا، میں انشاءاللہ اگلے جمعے پر انشاءاللہ کچھ بیان کروں گا۔ آخری بات، کیونکہ وقت ہو گیا، کیونکہ ہم نے کوشش کرنی کہ ہم لمیٹڈ ٹائم مسجد کے اندر رہیں، تو انشاءاللہ میں گفتگو ختم کرتا ہوں 3-4 منٹ میں۔ تو حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاجی کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ جنہوں نے، میں سوچ رہا تھا کہ جنہوں نے کوشش کی تھی کہ اس دفعہ حج پر جائیں گے، مال اکٹھا کیا ہوگا، اس دفعہ حج نہیں کر سکیں گے، ان پر کیا گزرے گی، اگلی دفعہ پتہ نہیں کیا ریٹس ہوں گے۔ اب تو ایویشن والوں نے بھی بڑا معاملہ کر دیا، پتہ نہیں کتنے ایکسپینسز جو ہے وہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی ٹکٹس ایکسپینسو ہوں گی، پتہ نہیں اللہ جانے، اور کتنے ریٹس بڑھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج پر لے جائے۔ حضور نے فرمایا کہ جب حاجی سواری پر بیٹھتا ہے نا، تو فرمایا کہ اس کی سواری ایک قدم جو اٹھاتی ہے، ہر قدم پر 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ پہلے دور میں آپ جانتے کہاں ہوائی جہاز ہوتے تھے، لوگ گناہ بخشوا کے، معاملات بخشوا کے جاتے، پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں۔ حج وہ ہوا کرتی تھی۔ آج اللہ نے سب کچھ دیا، یہاں سے ہم بیٹھتے ہیں، بڑے جلدی پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر بڑے زبردست لگژری ہوٹلز ہوتے ہیں، 5 اسٹار 3 اسٹار پتہ نہیں کتنے اسٹار، اور اس کے باوجود ہم نیکیاں نہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں لوگ وہاں پر۔ ہم سنتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم تو یہاں پر جو ہے وہ ٹرپ پر آئے ہیں۔ یار یہ ٹرپ ہے، مگر یہ ٹرپ کوئی عام موروکو یا ماریشس والا نہیں ہے، یہ ٹرپ مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس کے اندر آپ آئیں گے تو آپ کا نام دیا جائے گا، وہ فلاں بندہ، یا رسول اللہ وہ فلاں بندہ آپ کی بارگاہ میں آیا، اور صرف لسٹ نہیں ہوگی، حضور خود دیکھتے ہیں۔ اگلی دفعہ کچھ باتیں خاص بتاؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو بندہ حج کے لیے آتا ہے تو سواری کے ہر قدم پر اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 70 نیکیاں۔ اور اگلی گل دساں تو گفتگو ختم کرا۔ آخری بات یہ ہے کہ پھر حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ پیدل چل کر حج کرنے آتا ہے، فرمایا اس کے ہر سٹیپ اٹھانے پر، ہر اس کے قدم اٹھانے پر 700 نیکیاں ملتی ہیں، 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ نیت کر لیں، اگر اللہ نے دیا، میرے پاس ہوا تو میں بھی، آپ کے پاس ہوا تو آپ بھی کوشش کریں کہ اگلی دفعہ نیت کر لیں۔ اگر اللہ نے معاملات بہتر رکھے، سچویشن اچھی ہوئی، معاملات بہتر ہوئے، ایٹماسفیئر اچھا ہوا، تو انشاءاللہ تعالی ہم جلد حج کو جائیں گے۔ حج کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ اور ساتھیوں، یہ بڑی حدیث کام کی جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ کسی کے پاس مال تھا، کوئی اس کے پاس ایسی ویلڈ ریزن نہیں تھی کہ وہ اسٹے کرتا اپنے ملک میں، اس کے باوجود وہ حج پر نہ گیا، حضور نے فرمایا کہ رب نے ان کی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے عطا فرمائے۔